قوم ساری نیچے تھی، کسی قوم کے فرد کو یہ جرأت نہیں تھی کہ آپ کو جھٹلائے، آپ کی بات کو غلط کہے، لیکن کس نے؟ آپ کے چچا نے، گھر کے آدمی نے آپ کی مخالفت کی اور کہا تبا لک سائر اليوم لہذا جماعتنا، تیرے کی بربادی ہو تیرے لیے، اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا، اس لیے بلایا۔ اور اس دن سے آپ کی مخالفت پر ایسی کمر باندھی کہ دنیا سے چلا گیا، لیکن رسول اکرم کو ستانا نہیں چھوڑا۔ ذرا غور کریں گے آپ میرے ساتھ، جب آپ کی ولادت کی خبر ملی تو کتنا خوش ہوا، لونڈی بھی آزاد کر دی، قوم کی دعوت بھی کی۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے مخالفت بھی اسی نے کی۔ محمد ابن عبداللہ سے محبت ہے، لیکن محمد الرسول اللہ سے عداوت ہے۔ محمد ابن عبداللہ محبوب ہے اس کے لیے، لیکن محمد الرسول اللہ کی ایک بات بھی پسند نہیں ہے اسے۔ پتہ چلا کہ یہ جو محبت تھی اس کی، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں تھی، یہ محبت اس کی دین اور شریعت کی وجہ سے نہیں تھی، یہ محبت محض خاندانی تھی، نسب کی بنا پر تھی، اور ایسی محبت اللہ رب العزت کے یہاں فائدہ مند نہیں ہوتی۔ محبت اللہ رب العزت کے یہاں جو کارآمد ہے، جس کی قیمت ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ محبت ہے جو دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے آپ سے کی جائے۔ اور جو اللہ رب العزت کی محبت کے خلاف، دین و شریعت کے خلاف، وہ محبت نہیں ہے، اور نہ اللہ رب العزت اس کو محبت مانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں آپ کے مخالفین بہت سارے تھے، مکے میں بڑی بڑی اذیتیں سب نے دی، لیکن کسی کا نام لے کر قرآن نے اگر کسی کی مذمت اور اس کا انجام بد ذکر کیا تو صرف یہی ایک آدمی تھا، ابو لہب، اور کوئی نہیں۔ یہاں یہ بات ہماری سمجھ میں اچھی طرح آنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ضروری ہے، کامیابی کے لیے، جنت کے لیے، ایمان کے لیے، لیکن وہ محبت محض روایتی نہ ہو، محض دیکھا دیکھی کی نہ ہو، محض بناوٹی نہ ہو، رواج میں داخل ہو گئی ایک چیز، لہذا ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ شعراء مدحت رسول کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی اسی طرح کی مدحتیں، نعتیں ترتیب دی اور ہم بھی گانے لگے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے، آپ کے پیغام سے، آپ کی دعوت سے، آپ کی فرما برداری سے، آپ کے فرامین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو یہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بھی، آپ کی دعوت سے بھی، اور آپ کے فرامین اور ارشادات سے بھی پوری ہوگی۔ جیسے ذات سے محبت ویسی بات سے محبت۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں ذات سے تو محبت ہے، لیکن بات سے نہیں ہے۔ بات جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے ان ذاتوں کو استعمال کرتے ہیں جو ذاتیں ساری زندگی رسول کی اطاعت و فرما برداری کا درس دیتی رہی، جنہوں نے ساری زندگی یہی کہا کہ ہماری باتیں چھوڑو، رسول کی بات مل جائے تو پھر کسی اور طرف نہ دیکھو۔
انہی ذاتوں کو رسول کی بات نہ ماننے کے لیے بطور رکاوٹ کے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہاں پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت ذات سے کچھ اور طرح کی ہے، بات سے کچھ اور طرح کی ہے. یہ محبت ٹھیک نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی بھی شخص ایمان کا دعویٰ کرے، کرتا رہے، لیکن ایمان والا نہیں ہوگا. کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک کہ مجھے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام دنیا کی چیزوں سے محبوب نہ رکھے، میں اس کے نزدیک سب سے محبوب نہ ہو جاؤں. باپ، دادا اور اولاد، یہ چیزیں دنیا میں اکثر حق سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ سب سے بڑے فتنے کا سبب ہے. اب قرآن شریف کا مطالعہ کریں، انبیاء کرام کی دعوت کو دیکھیں، پڑھیں. قوم نے صرف باپ دادا کی وجہ سے انبیاء کرام کی اندھی مخالفت کی. اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا، ہم تو یہی کریں گے، تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں نہیں معلوم. رسول اکرم اسی لیے فرماتے ہیں من والدہ وولدہ، اپنے باپ، اور باپ سے مراد صرف باپ نہیں، باپ، دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، سب، ان سب سے زیادہ جب تک مجھے محبوب نہیں رکھے گا ایمان والا نہیں ہوگا. اور ایسے ہی اولاد کی محبت میں بھی آدمی کبھی کبھی اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ حق اور ناحق کا فرق نہیں کر پاتا. والناس اجمعین، یہ تو باپ اور اولاد کا ذکر کیا، فرمایا والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا ایمان اس کا مکمل نہیں ہوگا. ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی. حضرت عمر نے ذکر کیا اللہ کے نبی، میں اپنے باپ دادا تمام سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اپنی تمام اولاد سے زیادہ آپ کو اہمیت دیتا ہوں، آپ کو محبوب رکھتا ہوں. الا نفسی، لیکن ابھی اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبوب نہیں رکھتا. فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، تھوڑی دیر سوچا، فرمایا اللہ کے رسول جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں. فرمایا الآن یا عمر اب ایمان مکمل ہوا. تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہارے باپ، تمہارے کاروبار، تمہارے سارے رشتہ دار، دنیا کے سارے تعلقات، یہ سب رسول کی محبت کے سامنے ہیچ ہونے چاہیے، کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن اور یہ حدیث یہ ہمیں بتلاتے ہیں محبت اسی کا نام ہے اور یہی مطلوب ہے شرعاً. اور اگر ایسا نہ ہو، ہم اپنے باپ کو اہمیت دیں، اپنے رواجوں کو اہمیت دیں، جیسے ہمارے یہ چل رہا ہے، ہم غمی ہو یا خوشی ہو، ہم یہ پہلے دیکھتے ہیں ہمارے خاندان میں رواج کیا ہے، ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا چلا آیا ہے. اور اگر کوئی عالم، کوئی دائی، کوئی مبلغ، کوئی دیندار آدمی آپ کو ٹوکے، بتائے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے آپ کو، یہ صحیح نہیں ہے، منع ہے، یہ بدعت ہے،
تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ارے ہوگا، چھوڑو، جانے دو بھائی، ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا چلا ہے۔ یہ لفظ آپ کا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ آپ کو رسول سے محبت نہیں ہے، رواج سے محبت ہے، باپ دادا سے محبت ہے، آپ کو اپنے خاندان اور خاندانی رواجوں سے محبت ہے، ورنہ جب رسول کی بات آ گئی تو آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، یہ بھی بخاری مسلم کی ہے، حضرت انس بیان فرماتے ہیں رسول اکرم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ دیکھیے، لڈو کا، برفی کا، جلیبی کا، ان تمام کا مزہ ہم نے چکھا ہوا ہے، سیب کا کیا مزہ ہے اور سنترے کا کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا آپ نے ایمان کا مزہ بھی چکھا ہے؟ کبھی دیکھا کیسا مزہ ہے اس کا؟ ایک عجیب سوال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے مزے اور ذائقے کی بات فرما رہے ہیں۔ ایمان کا ذائقہ، ایمان کا مزہ، ایمان میں بھی مزہ ہوتا ہے، ہاں ایمان میں مزہ ہوتا ہے، ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے۔ آج تک تو کسی نے بتایا نہیں اور آج تک پتہ بھی نہیں چلا۔ ارے پتہ کیسے چلتا؟ ایمان ہوتا تو پتہ چلتا۔ ایمان ہی بہت چھوٹا سا ہے نا، کم ہے۔ ایمان کو مکمل کرو، اور آج ایمان کے ذائقے کو سن لو کہ ایمان کا ذائقہ محسوس کیسے ہوگا، پتہ کیسے چلے گا۔ ایمان کا ذائقہ اس آدمی کو ملتا ہے جس کے اندر تین چیزیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ دنیا میں جتنی بھی ذاتیں ہیں، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بیوی رشتہ دار، ناطے دار، خاندان، پڑوسی، دنیا کے اور لوگ، ان تمام سے زیادہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے اگر محبت ہو تو یہ